بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ایک جنگ میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت نظر نہیں آتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاویہ بن سفیان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جن کی پہچان ہے، تو انہوں نے اس پورے عرصے کے اندر جبکہ آپ کا والد انتہائی مخالف تھا اور مخالف فریق کا چیف کمانڈر تھا، ہر جنگ میں سب اول کا مخالفین میں وہ پہلا بہادر سامنے آتا اور ہر موڑ پہ ہر موقع پہ اس نے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کے باوجود کیونکہ ابو سفیان کا خاندان شروع سے مکہ مکرمہ کے سرداران قریش کے حوالے سے جو ان کی سرداری تھی حجاز کی حد تک، تو ان کے لیے بطور سفیر کے دیگر سارے ممالک میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، جانتے تھے، سنتے تھے، حالات سے واقف تھے۔ اس لیے حضرت معاویہ کو بھی پڑھایا تھا، تعلیم دلوائی تھی اس دور کے مطابق جو جتنی اور جیسی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بڑی تربیت سے نوازا تھا۔ تو اسی اسلام محبوب علیہ السلام کے دعوی نبوت اور اظہار نبوت، اعلان نبوت کے بعد مخالفین میں بھی سب اول کے مخالف تھے، مگر اتنی مخالفت کے باوجود بھی کہیں کسی ایک جنگ میں بدر ہو، احد ہو، کوئی بھی جنگ ہو جس میں محبوب علیہ السلام و نفس نفیس خود موجود ہیں، شریک ہیں، کسی ایک جنگ میں بھی مد مقابل کے طور پہ سامنے تشریف نہیں لائے۔ حالانکہ دیگر سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کسی کا بھائی سامنے مد مقابل ہے تو کسی کا باپ، کسی کا چچا سامنے ہے تو کسی کا بھتیجا، اسی طرح کسی کا بہنوئی سامنے ہے تو کسی کا ماموں سامنے ہے۔ ان گنت صحابہ کرام علیہ رضوان کے رشتہ دار، اعزا و اقارب جو جنگوں میں آمنا سامنا ہونے کے باوجود اسلام کی خاطر کتنی بھی جنگیں ہوئیں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک جنگ میں سامنا تو دور کی بات شریک بھی نہیں ہوئے، کتابوں میں کہیں ملتا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کی فتح مکہ کے بعد اعلانیہ دست شفقت پر بیعت فرمائی اور آپ کے خدمت میں اس طرح مگن ہوئے کہ بہت قرب حاصل کیا، حتیٰ کہ کاتبین وحی جو مختلف روایات کے مطابق 11 ہیں اور بھی تعداد ہے، ان 11 یا جتنے بھی ہیں ان میں 6 نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو آپ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ نے کاتبین وحی کے اندر ان کو شامل فرمایا۔ اگر اعتبار نہ ہوتا، اعتماد نہ ہوتا تو کبھی بھی اتنی حساس اور اہم سے اہم چیز کتابت وحی ہے اس کے اندر آپ کو شامل نہ فرماتے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو محبوب علیہ السلام کے کم و بیش آپ کی حیات مبارکہ کے اندر جو خطوط لکھے گئے ہیں سلاطین دنیا کو، یا محبوب علیہ السلام کے جو اپنے ذاتی جو اپنی تحریریں تھی، تحریریں لکھوائی گئی ہیں، جو بھیجی گئی ہیں ادھر ادھر دیگر لوگوں کو، سرداران عالم کو اور سربراہان مملکت کو، ان تحریرات کی مختلف تعداد کے مطابق تقریباً 72 بنتی ہیں، 70 کے قریب، 72 کے قریب، 75 کے قریب تعداد ملتی ہے۔
آپ اس سے اعتماد کی اور کیا مثال چاہیے کہ اندازہ لگائیں کہ ان 72 یا 70 یا 75 جتنی بھی ہیں ان ساری تحریرات میں 65 تحریرات ایک قول کے مطابق اور 55 تحریرات دوسرے قول کے مطابق صرف امیر معاویہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ اعتماد کہ 70 ہوں یا 72 یا 80 یا 90 اتنی تحریروں میں سب سے زیادہ تحریریں امیر معاویہ یعنی معاویہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑے اعتماد کی علامت ہے. اگر اعتماد نہ ہو تو ذاتی تحریر کوئی بھی کسی سے نہیں لکھواتا. تو میرے دوستوں بھائیوں اور بزرگوں یہ اعتماد تھا کہ آپ نے ذاتی تحریریں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریر کروائی جو سلاطین دنیا کو ارسال کی گئی مہر نبوت کے ساتھ. اسی طرح اور فضائل کو دیکھیں تو معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ آپ کے کسی موقع پر وضو کروا رہے اور وضو کرواتے کرواتے محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھایا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف دیکھا تو اس حدیث کا کچھ خلاصہ یوں ہے اس فرمان کا کہ محبوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ معاویہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا اور انصاف رکھنا. جس طرح کہ پچھلا فرمان آپ نے سماعت فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ معاویہ تیرے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود کے ساتھ لگ رہا ہے میری پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے. سواری پہ سوار ہے تشریف لے جا رہے محبوب علیہ السلام پہلے اور پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کر رہے ہیں کیونکہ یہ کبھی کہیں بھی نہیں ہوا بچپن سے لے کر محبوب علیہ السلام کی عمر کے اس حصے میں پہنچنے تک کہ محبوب علیہ السلام کسی سواری پر سوار ہوئے ہوں اور کوئی بندہ آپ کے آگے بیٹھا ہو. یہ نہیں ہوا. جس طرح کہ بچپن کے ایک واقعہ ملتا ہے سورۃ الزحا کے ذیل میں کہ محبوب علیہ السلام دائی حلیمہ سعدیہ کے ہاں سے بچپنا گزارنے کے بعد واپس جب تشریف لائے آپ کو مکہ مکرمہ و رسا کے حوالے کیا گیا. مدت رضار کے گزارنے کے بعد علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کیونکہ مکہ مکرمہ کی گلیوں سے واقف نہیں تھے اور کیونکہ بوقت ولادت تھوڑا سا عرصہ وہ گزارنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے گئے. یہ مدت رضار تھی اس وقت تو بچے کو یہ کوئی معلوم نہیں علم نہیں ہوتا. تو پیارے محبوب علیہ السلام مدت رضا گزارنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو گلیوں میں کھیلتے کودتے چلتے پھرتے شہر سے باہر نکل گئے اور مکہ کے جو شہر کے قریب جو پہاڑیاں تھیں ان دروں میں آگے پیچھے چلتے چلتے آگے نکل گئے حتیٰ کہ راستہ بھول گئے. جس طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پرورش آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت جبرائیل امین علیہ السلام معمول تھے اور حفاظت فرماتے تھے. تو جب وہاں حسن تو کچھ دکھانا تھا دیکھنے والوں کو تو پیارے محبوب جب وہاں پہنچی اتفاق سے ادھر سے اس درے سے اس راستے سے ابی جہل آ رہا تھا اپنی سواری پر سوار تھا. تو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آپ ادھر یہ ہمارا بھتیجا ادھر. اس وقت تو بھتیجا ہی تھا. خلاصہ کلام کہ جب آپ کو اپنی سواری پر آگے یہ پیچھے بٹھانا چاہا اس نے ہر ممکن ہر کوشش کی لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کو پیچھے اپنے نہیں بٹھا سکا. بالآخر اس نے محبوب علیہ السلام کو آگے بٹھایا. سواری چل پڑی. پہنچے جب ورثاء کے حوالے کیا تو یہ کہا کہ یہ اپنا بچہ اس کو سنبھال کر رکھو یہ آنے والے وقتوں میں ہماری بہت بڑی آزمائش کا سبب بنے گا. مجھے محسوس ابھی سے ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوا کہ محبوب نے اعلان نبوت فرمایا. جو محبت نچھاور اور خون نچھاور کرنے والے تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں
واقعی کی نزاکت کے پیش نظر، وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہمیں صحابہ کے ساتھ پیار بھی کرنا چاہیے، بے شک صحابہ کی سیرت کو اپنانا بھی چاہیے، صحابہ کی سیرت سے واقف بھی ہونا چاہیے۔ بات طویل ہو جاتی ہے، ہم اپنے صحابہ کی سیرت سے ناواقف ہیں، ہم بڑے بھی ناواقف ہیں، عمومی طور پر علماء بھی ناواقف ہیں، اور خصوصی طور پر عوام انتہائی ناواقف ہے، اور نوجوان نسل ہماری اس کو بالکل علم ہی نہیں سوائے دو چار کے۔ تو جنہوں نے تن من دھن سب کچھ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، محبوب کی عزت کی خاطر قربان کر دیا، ہم ان کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا، جنہوں نے خون دے کر یا مشاورت کر کے جو کچھ کر کے یہ مملکت خدا داد ہمیں دی، اس کے لیے محنت کی، خون دیا، سب کچھ کیا، ہم ان کو بھول گئے، ہمیں وہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا پتہ ہو یا نہ ہو یہ پوچھ نہیں ہوگی، جن کے لیے اللہ خود اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، بے شک ان کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی کچھ کہے بہتر ہے۔ چمگادڑ کے متعلق آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سارا دن وہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتی رہتی ہے کہ تو کیوں نکلا، مجھے تو نے ادا کر دیا، لیکن اس کے تھوکنے سے کچھ سورج کی صحت پہ اثر پڑتا ہے؟ تو دشمن کہنے والے کہتے رہے، کہتے رہیں گے، کہتے آئے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے بے وقوف کہا تو اللہ نے اسی طرح انہی کے الفاظ میں جواب دیا کہ وہ بے وقوف نہیں، حقیقتاً تم بے وقوف ہو۔ بے شک تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مخالف نے اس وقت صرف بے وقوف کی گالی دی، اللہ نے انہی الفاظ کے اندر ان کو جواب دیا۔ تو عموماً آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ یہ کہتا نہیں کہ غیر مہذب زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے اسلام کہتا ہے، لیکن اگر فریق ثانی غیر مہذب زبان استعمال کر رہا ہے تو ہم نے کون سی چوڑیاں پہنی ہوئی، یا مسلمان نے کون سی چوڑیاں پہنی ہوئی، اس کو بھی تو آخر جواب اسی انداز میں دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے۔ وہ کبھی بھی اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کرتا، ایک ہم ہی ایسے ہیں بزدل ہیں ہر اعتبار سے کہ ہم ہر موڑ پہ آ کر ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو 10 دن تمہارے تم گزار لو، باقی 1 سال اور 20 دن ہمارے، 11 مہینے ہیں اور 20 دن ہمارے۔ ایسے نہیں، یہ ایمانیات ہے۔ اپنی ذاتیات پر تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جس پر ہم نہیں کرتے، لیکن ایمانیات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے 22 رجب کو کنڈے آ رہے ہیں، تو کنڈا کرنے والوں کا اللہ رب العزت کنڈا فرمائے، کہہ دیں آمین۔ آپ کو تو خطرہ نہیں ہے کنڈوں کا کوئی، نہیں، تو آپ دل کھول کر آمین کہیں، آمین۔ اللہ آپ کی آمین کو قبول فرمائے۔ آپ کو کنڈا نہیں ہوتا انشاءاللہ، آپ کنڈا کرنے والے ہیں، کنڈا ہونے والے نہیں ہیں۔ کنڈا تبھی ہو سکتا ہے، یعنی ناممکن تو نہیں ہے، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہم سے آگے بڑھیں گے، یعنی بالعموم میں بات کر رہا ہوں، جب اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر تو کنڈا ہی ہوگا، تو جب اس کے پیچھے رہیں گے تو پھر کنڈا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ خود بھی کنڈوں سے بچیں، اپنی نسلوں کو بھی کنڈوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔